حافظ صاحب ٹیسٹ اس کے بعد شروع ہونا ہے انگلینڈ کا اور پاکستان کا. انگلینڈ اپنے میدانوں میں بھی میچز ابھی ہارا ہے ریسنٹلی, اور آسٹریلیا کے خلاف بھی وہ میچ ہارے ہیں اور ایک اچھی فارم نظر نہیں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن پاکستان تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکلات کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے. ہم اس سے پہلے بنگلہ دیش سے ہارے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ہار ہمارے لیے تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کے جب میچ ہوگا تو باؤنس بیک کر سکتا ہے, یا ہم امید کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ون کر سکتا ہے میچز اپنے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا, پاکستان کیا ٹیم کا اعلان کرتا ہے, کس اسٹرینتھ کے ساتھ پاکستان جاتا ہے, پچز کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کے حساب سے کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں. 15 یا 16 کا اسکواڈ آپ جو بھی اناؤنس کریں, اس کے بعد جب آپ 11 بناتے ہیں تو آپ کیا بناتے ہیں. جو جہاں تک تعلق انگلینڈ کا ہے, ان کے جو 4 فاسٹ بولرز ہیں, 2 تو خیر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے, جم اینڈرسن اینڈ اسٹورٹ براڈ, باقی جو ہیں وہ 2 جوفرا آرچر اینڈ مارک ووڈ وہ آ نہیں رہے ہیں. تو یہ 4 فاسٹ بالرز ہیں, ان کی عدم موجودگی میں ان کا بالنگ اٹیک وہ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی 1-2 گیندباز ایسے ہیں جو مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان پچز کیسے تیار کرتا ہے اور پاکستان کس اسٹرینتھ کے ساتھ جاتا ہے, پاکستان کون سی پلینگ 11 کے ساتھ میدان میں اترتا ہے, کن کھلاڑیوں کو منتخب کیا جاتا ہے, رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. پاکستان کے جو نمایاں کرکٹرز ہیں اس انگلینڈ کے خلاف سیریز میں, اگر اچھے بیٹنگ پچز ہوئے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, کیونکہ بالنگ ہماری بھی خرم شہزاد کے بارے میں شاید جیسے انہوں نے پرفارم کیا ان کے اوپر ایک امتحان ہوگا کہ کیا واقعی وہ آتے ہیں دوبارہ, کیونکہ کچھ شاید یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کچھ انجریز کے ایشوز ہیں شاید. نسیم شاہ ہیں, میر حمزہ ہیں. فاسٹ بالنگ میں اگر آپ کو اوپر سے نئے بال کے ساتھ کوئی مدد ملتی ہے اور آپ آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن پھر کیا بعد میں آنے والے جو بیٹرز ہیں, جب گیند تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے, سیشن ختم ہوتا ہے, تو آپ کے پاس چینج کے اوپر وہ چیزیں موجود ہوں گی کہ جو انگلینڈ کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں. سو ایک دلچسپ صورتحال ہوگی, اور سوال ہوگا پاکستان میں ٹیم منتخب کرنے والوں پر, ٹیم اس کے بعد 11 بنانے والوں پر, پچ تیار کرنے والوں پر, اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کی جو بیٹنگ سائیڈ ہے یا جو پاکستان کے بولرز ہیں وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں اگینسٹ انگلینڈ. کیونکہ بنگلہ دیش کے خلاف جب آپ 2-0 سے ہارے ہیں, اور وہ بنگلہ دیش انڈیا میں جا کر پہلا ٹیسٹ میچ آسانی سے انڈیا نے ان کو ہرایا ہے, 144 پر 6 ہونے کے باوجود انہوں نے 450 کے قریب رن سکور کیے. پھر انہوں نے آپ کو بنگلہ دیش کو 150 سے پہلے آؤٹ کیا, پھر انہوں نے 250 کے قریب لگ بھگ شاید رن سکور کیے, 4 وکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کیا. 1 سینچری پہلی اننگز میں بنائی, 2 سینچریاں دوسری اننگز میں بنائیں. اس میں ایک جگہ پر جسپریت بمراہ نے بالنگ کی, وکٹیں لے لی. دوسری اننگز میں اشون کے 6 وکٹ آ گئے. تو وہ ٹیم جو آپ کے خلاف بہت بہتر انداز میں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہی تھی, جب وہ انڈیا کے خلاف گئی ہے تو ان کی کارکردگی کا معیار وہ نہیں رہا جو پاکستان میں تھا. سو انگلینڈ تو اس سے بہت بہتر ٹیم ہے. سو پاکستان کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ انگلینڈ کی جو فاسٹ بالنگ ہے, بنگلہ دیش کی فاسٹ بالنگ اس وقت ذرا نسبتاً بہتر, آپ کو ان کی کرکٹ کے اعتبار سے تو بالکل بہترین, ان کی تاریخ کی بہترین پیس بالنگ ہوگی. لیکن اگر دنیا کے دیگر ملکوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک آپ بہتر جگہ پر نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو پیس نظر آتی ہے. انگلینڈ مارک ووڈ اور آرچر کی موجودگی میں وہ جو ایک جینوئن پیس ہے اس کی ان کو خدمات حاصل نہیں ہوں گی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بالرز ان کے ایسے ہیں جو پاکستان کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہماری کو بہت اچھی کرکٹ چل نہیں رہی, مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب کامران غلام کی ایڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر سوال بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو اس پر بات کی تھی تو ہم اس بات پر یعنی اظہار تھا ہمارا کہ ان کا نمبر جو ہے وہ پھر کون سا ہوگا, کون سا ایسا پلیئر ہوگا جو وہاں پر نہیں ہوگا تو اس کی جگہ پر جو ہے وہ کامران غلام کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کامران غلام کی جو چیمپئنز کپ میں بھی جو پرفارمنس رہی ہے, کیا اس کے بعد انہیں شامل کرنا چاہیے ٹیسٹ؟ دیکھیے کافی دنوں پہلے سے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کامران غلام کی موجودہ وائٹ بال میں پرفارمنسز کو دیکھا جائے اور فرسٹ کلاس کے ان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ آتے تو ہیں, اسکواڈ میں بھی وہ آتے ہیں, پلینگ 11 میں نہیں آ پاتے ہیں. تو پلینگ 11 میں جب آپ ان کو ڈالنے کی بات کریں گے تو پھر ڈیبیٹ ہوگی نا کہ کس کے نمبر پر آپ کہاں پر اس کو کھلائیں گے. کیا آپ اس کو سعود شکیل کی جگہ پر کھلائیں گے, تو سعود تو وائس کیپٹن ہے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. کیا آپ ان کو محمد رضوان کی جگہ پر کھلائیں گے, پھر آپ کی وکٹ کیپنگ کون کرے گا. کیا آپ ان کو سلمان علی آغا کی جگہ پر کھلائیں گے, خود سلمان علی آغا کی بڑی اچھی اپنی پرفارمنسز ہیں. تو اوپر کے جو آپ کے بیٹرز ہیں جس میں آپ کے 2 اوپنرز ہوں گے, شان اینڈ بابر ہوں گے, تو آپ کس کو اس کی جگہ پر کھلائیں گے. تو تھوڑا سا ٹف کال ہوگی کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن دروازہ تو وہ کھٹکھٹا رہے ہیں نا, تو نہ صرف سلیکشن کمیٹی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو ٹیم کے اندر
پلینگ 11 میں ایک دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالکل آسانی سے منتخب ہو سکتے. تو ان کے لیے بھی ایک پریشر ضرور ہوگا کامران غلام کی کارکردگی کو, کیونکہ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جب وہ ون ڈے کپ کھیل رہے ہیں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. لاہور قلندرز کی طرف سے PSL کھیل رہے تو اس فارمیٹ میں بھی بڑا اچھا پرفارم کیا. تو اس ٹورنامنٹ میں چیمپئنز کپ میں جہاں پر وہ کھیل رہے ہیں 150 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا, اور اس میں بھی وہ نکھر کر سامنے اپنی پرفارمنسز دے رہے ہیں. تو جو ان کے اینڈ پہ ہے وہ کر رہے ہیں, لکی ہوتے ہیں یا ان لکی ہوتے ہیں ٹیم میں جگہ بنانے کے اعتبار سے, یہ بہرحال ایک فیصلہ ہوگا. اس کو دیکھنا سلیکشن کمیٹی کا امتحان ہوگا کہ کیا ان کو اسکواڈ میں رکھتے ہیں, اور پھر ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کے اوپر جائے گا کہ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کو ہم کس کو ڈراپ کریں گے اور کس کو کھلائیں گے. بالکل صحیح بات ہے حافظ صاحب. ہم لوگ ابھی جس طرح کامران غلام کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے نئے پلیئرز بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں میں پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں. عبدالصمد کی بات ہم نے بہت بار کی ہے. آپ کی ایک ایک نا ایک اینالسٹ ہوتا ہے, اس کی ایک نظر ہوتی ہے کہ جب وہ ٹورنامنٹ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پلیئر جو ہے نا یہ آگے آنے والے وقت میں ایک بہتر, اگر اس پر کام کیا جائے تو ہمارے لیے ایک بہتر ابھرتا ہوا ستارہ بن سکتا ہے. حافظ صاحب, تو آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ پلیئر جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں جو ہمارے لیے آنے والے وقت میں فاسٹ بولنگ کے اعتبار سے بہت اچھے ثابت ہو سکیں؟ دیکھیے, رضا علی کا جو علی رضا ہیں ان کا نام این بشپ نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے, اور وہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جن کو اس سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بھی کسی جگہ پر میرا خیال ہے کہ جب پاکستان کی A ٹیموں کا اعلان ہوا تھا تو وہ نظر انداز ہوئے تھے. وہ بڑے اچھی انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے بڑی اچھی گیند بازی کا مظاہرہ کیا تھا. سو آپ کو جب ایک چیز کی شناخت ہو جائے پلیئرز کی تو اس کو مواقع, پھر آپ نے اس کے لیے ایک راستہ بنانا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اوپر لے کر آنا ہے. آپ دیکھیں کہ میانک یادو اور عمران ملک انڈیا میں کھیل رہے ہیں, اور ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ان کے اوپر کس طریقے سے کام کر رہی ہے. جب جوفرا آرچر انفٹ ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ECB نے کیسے کام کیا ہے. جب دنیا کے اور ملکوں میں جہاں پر ان کے باصلاحیت کھلاڑی سامنے آتے ہیں اور ان کے لیے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ ان کے لیے کیا راستہ مقرر کرتے ہیں, تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان کو اوپر لے کے آنا ہے. تو یہ ایک ٹورنامنٹ ہے, اس میں اچھے کھلاڑی جو ہیں ان کو بہرحال کافی محنت کی ضرورت ہے پاکستان ہائیسٹ لیول پر بین الاقوامی سطح پر جانے کے لیے. علی رضا اچھے ہیں, انہوں نے انڈر 19 پر بھی کی سطح پر بھی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا, اور انہوں نے وہاں پہ بھی متاثر کیا تھا. جس طرح سے بال ان کی سیم پوزیشن ہے, جس طرح سے ان کا بال پڑنے کے بعد ہلتا ہے, وہ بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے اچھی گیند بازی کی. این بشپ احمد تو کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے, تو ان میں صلاحیت موجود ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اور نکھر سکتے ہیں. اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے آپ کی اور جو آپ کے ڈیولپمنٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر جو کھلاڑی ان کے خیال میں ان کو بہتر لگے ہوں گے ان کے لیے مستقبل طے کریں گے ان کا, کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو مزید ان کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے کام کرنا ہے, ان کو کہاں مواقع دینے ہیں, کس طریقے سے مواقع دینے ہیں, تاکہ وہ جب جائیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے تو وہ ان کو وہ اس قسم کا دباؤ یا اس قسم کی چیزیں ان کے لیے کچھ نیا نہ ہو, وہ ساری چیزیں پہلے ہی ٹیسٹ کر چکے ہوں. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب, یہی سوال اگر ہم بیٹنگ سائڈ پر بات کرتے ہیں تو بیٹنگ میں آپ کو کون سا پلیئر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو شاید ایک بہت بہتر بیٹر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جو آپ کے اسٹیبلش بیٹرز ہیں وہی رنز کر رہے ہیں. مطلب کامران غلام کو اگر آپ دیکھ لیں, عثمان خان نے 100 کیا ہے, طیب طاہر نے رنز کیے ہیں, بابر اعظم نے رنز کیے ہیں, عرفان نیازی تو 100 انہوں نے بھی کیا ہے. تو یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس میں کامران غلام کی فرسٹ کلاس کرکٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. عرفان نیازی کچھ وقت کے لیے پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ بنے, لیکن ایک لمبا سفر ہے. 100 کرنے کے بعد کیا آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ بلے بازوں کے لیے نا ایک مختلف انداز میں ان کی گروتھ ہوتی ہے. ان کی کارکردگی میں نکھار کے لیے, اس میں پختگی کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات بہت باصلاحیت ہوتے ہیں, قدرتی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی ماحول میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیتیں دوسروں سے بہتر ہوتی ہیں. وہ ڈھل بھی جاتے ہیں, زیادہ جلدی پرفارم کر جاتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر وہ آپ کو اس سائیکل میں جانا پڑتا ہے, اس مشق کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ جیسے جیسے کرتے چلے جائیں گے, پختہ ہوتے چلے جائیں گے. پرفارمنسز صاحب کے سامنے وہ پاکستان کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے جب عرفان نیازی PSL میں بھی کچھ جگہ پر انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا. وہ تو ٹیمپرامنٹ ان کا اچھا ہے, لیکن
ہائیسٹ لیول پر جانے سے پہلے جن چیزوں کو آپ کو چیک کرنا چاہیے، مختلف جو آپ کے باکسز ہوتے ہیں وہ ٹیک کرنا ضروری ہیں. اے ٹیم کے ٹورز ہوں آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، نیوزی لینڈ میں، انگلینڈ میں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جہاں پر آپ کو 4 ڈے میچز ملیں، 1 ڈے کھیلیں، T20 کھیلیں، تو وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ کنڈیشنز میں، ڈفرینٹ بالنگ سائڈ کے خلاف یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. تو آپ کو فیئر آئیڈیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ براہ راست ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈالیں اور آپ کو لگے ہو نہیں اس کا یہ بھی کام ہونے والا ہے، یہ بھی کام ہونے والا ہے، یہ بھی کام ہونے والا ہے. تو وہ ایک الٹا چکر چلتا ہے، بجائے اس کے کہ جو سیدھا اس کا راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے تاکہ وہ واپس 99 سے واپس 2 پہ نہ اس کو آنا پڑے. بالکل صحیح بات ہے.